آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 42 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دوسری بار سور پھونکنے کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اور ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا تاکہ ان میں کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے، یعنی اس دن انسان کے اپنے عزیز و اقارب سے بھاگنے کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا، وہ چاہے گا کہ اپنی امداد کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو پکارے، لیکن وہ اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں یہ بھی ہمیں مدد کے لیے بلا نہ لے، اس لیے ہر ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری وجہ بالخصوص مجرموں سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے اس لیے دور بھاگیں گے کہ دنیا میں تو وہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے، آج ایک مجرم دوسرے کو یہ الزام نہ دینے لگے کہ یہ میری گمراہی کا سبب تو تم ہی بنے تھے۔ اس لیے ہر قریبی اپنے دوسرے قریبی سے دور دور رہنے کی کوشش کرے گا، یعنی ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دوسرے کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہ ہوگا، اور اپنی رفیقہ حیات بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی وہ دن ایسا ہولناک ہوگا اور ایسی افراتفری ہوگی کہ ہر شخص اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ واسے ہر اس شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شان ایسی حالت ہوگی، یغنی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو دوسروں سے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر یہ حدیث پیش کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا پھر وہ ایک دوسرے کے ستر نہ دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے غافل کر دے گی۔ وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے۔ الوجہ کے اصل معنی چہرہ کے ہیں، جمع وجوہ، جیسے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو۔ وجوہ یومئذ یہ بشارت اخروی ہے، مسفرۃ روشن تاباں، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور مسرت شادمانی سے کھلے ہوں گے۔ مسفرۃ کے معنی چہرہ کے انبساط اور خوشی سے دانتوں کا ظاہر ہو جانا کے ہیں، اور ہنستے وقت چونکہ سامنے کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو ضواحک کہا جاتا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، اسفار روشنی کو کہتے ہیں۔ ایسے چہروں پر نورانیت کی چمک نمایاں ہوگی۔ ضاحکۃ ہنستے ہوں گے،
مستبشراتن خوشخبری پانے والے ہوں گے وہ چہرے، ضاحکاتن مستبشراتن ہنسنے والے اور خوشیاں منانے والے ہوں گے، وہ نور ایمان اور توحید سے منور ہوں گے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا تبیض وجوہ، وہ چہرے سفید ہوں گے، یہ تقوی اور خشیت الہی والوں کے چہرے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے دنیا میں تزکیہ حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ ووجوہ، اور کئی چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا، ان پر، غبرۃ، غبار ہوگا۔ غبرۃ سے مراد غبار اور دھواں ہے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبرۃ، غبار یا کدورت، کافروں کے چہروں پر اس روز غبار یا کدورت ہوگی۔ فرمایا دوسرے گروہ کی حالت یہ ہوگی، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کہ ان کے چہروں پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا، جس طرح کوئی سفر میں جاتا ہے تو اس کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا ہے، ان کی یہ حالت ہوگی۔ یہ لوگ نور ایمان توحید سے خالی ہوں گے، ان کے چہروں سے نورانیت مفقود ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے والے لوگوں کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، نورانیت سے بھرپور ہوں گے۔ پتہ چلے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امتی دنیا میں وضو کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، دائیں طرف نیکی اور اطاعت کی روشنی ہوگی، اور پل صراط پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ راستہ نہایت آسانی کے ساتھ طے کر جائیں گے۔ ترہقها، ان کو ڈھانپتی ہوگی، قطرۃ، سیاہی، آیت کریمہ ترہقها قطرہ، اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی، قطرۃ غبرۃ کی طرح، مراد دھوئیں کی طرح سیاہی اور افسردگی ہے جو جھوٹ کی وجہ سے چہرے پر چھا جاتی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی، اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تاریک کر دے گی، یعنی کچھ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، رنگ فیک اور چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور بے رونق ہوں گے، اور یہ اللہ کے نافرمان اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ گویا لوگ گروہ میں بٹنے سے پہلے ہی پہچانے جا سکیں گے کہ کون شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکفرۃ، جو کافر ہیں، الفجرۃ، فاجر، اور سب سے بڑا کفر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت یا شریعت حقہ یا نبوت کا انکار ہے۔ پھر کفران کا لفظ زیادہ نعمت کا انکار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الکفرۃ، کفر سے اشارہ ہو گیا ان لوگوں کے فساد عقائد کی جانب، الفجرۃ، فجور سے اشارہ ہو گیا ان لوگوں کے فساد اعمال کی جانب۔ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ فسق و فجور کرنے والے کافر لوگ ہیں، یہ انتہائی درجے کے گناہ گار اور پھر گناہ پر اصرار کرنے والے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عاجزی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور تزکیہ حاصل نہیں کرتے، یہ متکبر اور مستغنی تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، خدا کے سامنے اخبات نہیں کرتے تھے، ایمان کی بجائے کفر و توحید کی بجائے شرک اختیار کرتے تھے، یہی بدکار لوگ ہیں۔ آخر میں سورہ کا اصل موضوع بیان کرنے کے بعد فریقین کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا کہ ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، برخلاف اس کے کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا۔ یعنی ان آیات مکلف لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، نمبر ایک سعادت مند، نمبر دو بدبخت۔ جو لوگ سعادت مند ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے ایمان کے نور سے یا رات کی عبادتوں سے یا وضو کے آثار سے روشن ہوں گے، اور حساب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اس کے کرم، اس کی رضا پر ہنستے ہوئے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ بدبخت ہیں قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی،
یہ وہی کافر بدکار ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو قیامت آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرما دیں کہ جو ہم آخرت کے کسی لمحہ اور کسی آن غافل نہ ہوں۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما دیجیے جو ہماری آخرت کو نبھانے اور سنوارنے والے ہوں، اور ان اعمال سے بچا لیجیے کہ جو آخرت میں بگاڑنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔